صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفی فی کفہ ہے، میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں میں تھا، اس لیے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا ہی سنت ہے۔ آج کل ایک ہاتھ سے مسافے کی جو ہے وہ ایک عادت ہو گئی، رواج بن گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ دو ہاتھ سے مسافے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بچے بھی اگر بڑے کو مسافہ کریں تو اس کو کہنا چاہیے کہ بچے دو ہاتھ سے مسافہ کریں۔ تو اس حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے، کہ جس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کے دو ہاتھوں میں تھا۔ تو دو ہاتھ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے مسافر میں دو ہاتھ تھے، دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذیل میں جو بہت سے تابعین اور سلاف کا جو وہ عمل ذکر کیا ہے کہ سب دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ باب باندھا ہے، باب الاخذ بالیدین کہہ کے یہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا۔ تو صحیح بخاری جیسی کتاب کے اندر دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت جب بالکل واضح و مسرح ہے تو اس پر جو ہے کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک رواج بن گیا اور ایک خاص طبقہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جی ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ہاتھ دو ہاتھوں میں تھا۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ابن مسعود تو کہہ رہے کہ میرا ہاتھ دو ہاتھوں میں تھا، تو معلوم ہے کہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا، حالانکہ ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا، ان کے بھی دو ہی ہاتھ تھے۔ انہوں نے اس کو بطور اسم جنس ذکر کیا ہے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کے دو ہاتھوں میں تھا، تو ہاتھ بطور اسم جنس ذکر کیا، مفرد لفظ اسم جنس کے طور پہ ہے، کہ جیسے میں اردو کے محاورے میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا ہے، یا میں نے اپنے کان سے ہی بات سنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرا کان بند کر لیا تھا، یا میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے پکڑا دوسرے سے نہیں، یا میں اپنے پیر پہ چل کے گیا ہوں تو ایک پیر پہ چل کے گیا تو دونوں پیر مراد ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء دو دو بنائے ہیں وہاں پر بطور اسم جنس کے مفرد طور پہ ایک کو ذکر کیا جا سکتا ہے اور مراد دونوں لیے جاتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفی کہہ کہ میرا ہاتھ دو ہاتھوں میں تھا تو بطور اسم جنس ذکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم جنس کے طور پہ مفرد کیوں ذکر کیا، دونوں ہاتھوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ اصل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ایک ہاتھ کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، کیونکہ اس صورت میں ایک ہاتھ باہر رہا، یہ جو ہاتھ تھا یہ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، تو دونوں طرف سے رسول اللہ کے ہاتھوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، چھوا ہوا تھا، اس لیے اس کی فضیلت بتانے کے لیے انہوں نے سب اسی کو ذکر کیا، اور اس کو جو یہ باہر تھا اس کو قابل ذکر نہیں سمجھا، تو یہ بطور فضیلت کیوں ذکر کیا؟ ورنہ ابن مسعود یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مسافہ کر رہے ہو اور آپ یوں ایک ہاتھ سے مسافہ کر رہے ہو؟ یہ تو آج بھی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایک معزز و محترم شخص، ایک پیر و مرشد، ایک شیخ جو ہے وہ کسی سے دو ہاتھ سے مسافہ کرے اور وہ ایک ہاتھ سے کرے، تو یہ تو عقلاً اور جو عادتاً بھی بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ اور صحابہ اکرام جن کے ادب کا یہ عالم تھا کہ سانس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محسوس نہیں ہوتی، وہ ایسے ساکت ہو کے بیٹھتے تھے، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ نچھاور کرتے نظر آتے تھے، اس لیے جو ہے دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے۔ تو بہرحال تو ایک ادب یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرے، پھر جب مسافہ کرے تو سامنے والے کے ہاتھ کو بہت سے دبوچے نہیں، بہت زور سے دبوچے نہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسافہ کر کے خوب زور سے دبوچتے، اب سامنے والا بعض دفعہ تیار نہیں ہوتا تو اس کو اذیت و تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو دبوچنا چاہیے مناسب انداز سے، گرم جوشی کے ساتھ، بالکل ڈھیلا بھی نہیں دینا چاہیے ہاتھ، یوں ہاتھ دے دیا اس کے ہاتھ میں خود پکڑتے رہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بعض لوگ کرتے ہیں بالکل یوں صوفی مسکین بن کے ہاتھ دے دیں، وہ بھی صحیح۔ ہاں پرتپاک طریقے سے گرم جوشی سے مسافہ کرے تاکہ سامنے والے کو لطف آئے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ پکڑ کے اب کھڑا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا، اب سامنے والا جو ہے چاہ رہا ہے کہ بھی ہاتھ چھوڑ دے کہ جی کیا حال ہے، کیسے ہیں، اور سنائیے، بہت دنوں آپ کو دیکھا نہیں، اب وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے لیکن وہ چھوڑتا نہیں، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ مسافہ کر کے مناسب اس کے بعد جیسے وہ ہاتھ کھینچنا چاہے ہاتھ چھوڑ دے، یہ مسافے کی کوئی ایک ادب ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بڑے سے مسافہ کریں تو پوری نیاز مندی کے ساتھ جو اس سے مسافہ کریں، اور بڑا چھوٹے سے مسافہ کرے
تو پوری شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کرے۔ پھر یہ کہ بسا اوقات ایک آدمی کے ہاتھ اگر مشغول ہیں تو مسافر پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کچھ چیز لے کے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، یا وہ لکھ رہا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے، یا راہ چلتے چلا جا رہا ہے، اسے مسافر کا وقت نہیں، تو السلام پر اکتفا کرے، السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم السلام، چلتے رہے۔ اب السلام علیکم کہہ رہے، مسافہ اس کے آگے، اب وہ بیچارے کے ہاتھ مشغول ہیں، وہ کوئی چیز رکھے گا دوسرے میں پکڑے گا پھر مسافہ کرے گا، تو اس لیے یہ مسافہ اس طرح کرنے کا بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی یہ ایک ایسے آداب ہیں کہ جس کا لحاظ رکھ کے انسان جب مسافہ کرے گا تو سامنے والے کو بھی راحت ہوگی اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں محض اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں، ابھی وہ ان کے ہاتھ جدا نہیں ہو پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہاتھوں کے سارے گناہ۔ اس پر ہمارے استاد محترم مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معلوم ہے کہ مسافہ کرنے سے ہاتھوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں ان کے ایک ہاتھ کے تو معاف ہوں گے، الٹے ہاتھ کے معاف نہیں ہوں گے، ان کے الٹے ہاتھ کے معاف نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو چاہیے دونوں ہاتھ سے مسافہ کریں گے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف ہوں گے، اور گناہ تو دونوں کا ہاتھ کرتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی معاشرت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔